محفل میلاد کی عالمی شریف ذوق و شوق محبت سے آپ نے شرکت کی، اور پھر علماء کرام کا قرآن و سنت سے لبریز علم و حکمت بات نصیحت آپ نے سنا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ علم کو سننے سمجھنے کے لیے بھی کچھ علم چاہیے۔ علم کی بات سننے سمجھنے کے لیے بھی کچھ علم چاہیے۔ تو جنہیں جتنا معلومات ہوتی ہے، جتنا علم ہوتا ہے، جتنا سمجھ ہوتی ہے، جتنا تعلیم ہوتی ہے، اتنا علماء کی بات وہ اچھے طریقے سے سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے جو مفتی اسماعیل نورانی سے ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا۔ انہوں نے شروع میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ حضور کی عظمت اور شان، مرتبہ، مقام، ادب، احترام میں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، ہر آیت کہتی ہے اے میرے نبی کا امتی، اے عالم مجھے تو بیان کر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں میں رب کا بیان ہوں، تو مجھے بیان کر۔ دوسری آیت کہتی ہے مجھے بیان کر، تیسری آیت کہتی ہے مجھے بیان کر۔ یہ جو علماء اسلام ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، مرتبہ، مقام، معجزات، کمالات، بس ایک ہی راستہ جانتے ہیں، وہ ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام، اس کے بعد پوری امت مسلم، ایک ہی راستہ حضور کی رفعت، بلندی، شان، محبت کا اظہار، حضور کا ادب، احترام، تعظیم۔ یہ بدبخت آواز جو اٹھنے لگی، یاد رکھنا یہ جمعہ 8 دن نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، نبی یہ چیز نہیں جانتا، نبی عاجز ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نبی معاذ اللہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ عقل ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، آپ جہاں استعمال کرنے کی جگہ ہے وہاں کیوں نہیں کرتے آپ؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، مرتبہ، مقام اللہ نے قرآن اس لیے اتارا، اور اگلے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس پورا قرآن اترا ہی اس لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، نبی کو یہ اختیار نہیں ہے، نبی عاجز ہے، نبی فلانی جگہ یہ تیری حضور کی شان کی کمی، یہ اس طرح ظاہر کریں گے۔ بس قرآن ہے ہی یہی۔ کچھ بدبخت میں نے پوسٹ پڑھی، اس میں وہ آیتیں جس سے بظاہر یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھ لو، قرآن تو نہیں پڑھتے اس لیے تم جاہل ہو، قرآن نہیں پڑھتے تم وہ بدبخت، قرآن پڑھیں کیسے؟ وہ کون سی ہے؟ کیا کیسے قرآن پڑھے؟ کیونکہ فلاں جگہ اللہ نے فرمایا نبی تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، فلاں جگہ فرمایا نبی تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ فرمایا نبی تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، فلاں جگہ لعنتی تو یہودی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ایسا راستہ دکھاتا ہے، کوئی کلمہ کو امتی رسول اللہ کا یہ راستہ لے گا؟ اگر کوئی یہ راستہ لے گا کہ حضور کی بجائے تعریف عظمتوں کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اس طرح کی باتیں، وہ بھی بہانہ بنایا ہوا ہے، توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ جو حضور کے ادب، احترام، تعظیم میں یہ بدعت ہے، یہ 2 بہانے بنائے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں ان 2 بہانوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، مرتبہ، مقام، ادب، احترام، تعظیم وہ پھر پانی پھیر کے رکھ دیا ہوگی، پانی پھیر کے رکھ دیا، بالکل۔ بس وہ کیا ایسا بڑھایا چڑھایا، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح وہ بھی پیدا ہوئے، ہماری طرح یہ ہوگا، اور اللہ نے قرآن میں
دین میں فرما دیا تمہاری طرح کا بشر. تو یہ جو ہے نا یاد رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے. ہوشیار اپنا ایمان بچاؤ. ایمان نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب، احترام، تعظیم. آپ کو جو اللہ نے رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو جاننا، ان سب کو ماننا، یہ دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے ہمارا. اور ان کے خلاف چلنا یہ بے دینی ہے. اس بے دینی کو دین کی شکل دے کر، بے دینی کو دین کی شکل دے کر، یہ بے دینی اس کو دین بنا کر لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. وہ اللہ کے شر سے فتنہ سے پناہ عطا فرمائے. ڈھیلا ڈھیلا میں نے بہت بڑی دعا کی ہے آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں کی فتنہ اور شر سے بچائے. اونچی آواز سے بولیے آمین. ایک اور بات مولانا صاحب نے ایک اور بات کہی، وہ قابل توجہ بات کہ میرے غوث اعظم اتنا علم دیا تھا، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ دنیا بھر کے اس وقت، کیا کہہ رہا ہوں آپ بڑی توجہ سے سنیے گا، دنیا بھر کے اس وقت کے علماء، مشائخ، محدث، مفسر اپنی اپنی جگہ کے استاد تھے، اپنی اپنی جگہ کے امام تھے، اپنی اپنی جگہ کے عالم تھے، اپنی اپنی جگہ کے بڑے تھے، مگر میرے غوث پاک کی بارگاہ میں طالب علم بن کر وہ دامن پھیلا کے یہاں خیرات لیتے تھے. بڑی بڑی ہستیاں علامہ ابن جوزی کا جو نام لیا انہوں نے، یہ دنیا اسلام میں بہت بڑی مانی ہوئی شخصیت ہے، بہت بڑے محدث تھے وہ. اسی طرح بڑے بڑے محدثین حضور غوث اعظم کی بارگاہ کے میں خیرات، علمی خیرات لینے کے لیے، روحانی خیرات لینے کے لیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. حضور غوث پاک کی اگر شان، عظمت، علم پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حضور غوث پاک کی صحبت نصیب ہوئی، جنہوں نے فیض حاصل کیا، پھر جو ان سے فیض یافتگان سے فیض حاصل کیا. وہ 15ویں صدی کے جو کمینے ہیں وہ میرے غوث پاک کو بتائیں گے. یہ 15ویں صدی کے کیڑے مکوڑے یہ بتائیں گے جن کا یہ ہے کہ یہ بات کرتے نہیں ہیں. مگر یاد رکھنا حضور غوث پاک کو مشرک کہتے ہیں، حضور غوث پاک کو کافر کہتے ہیں. یہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے کہ لوگ جوتے ماریں گے، مگر اللہ کی قسم بول رہا ہوں میں مسجد میں بیٹھ کے، میرے غوث پاک کی ایمان کے قائل نہیں ہے. اور بڑی بڑی ہستیاں دنیا اسلام کی آج 15ویں صدی میں قرآن کے، سنت کے، حدیث کے ٹھیکیدار بن گئے. جمعہ 8 دن آئے اور وہ قرآن و سنت کے ٹھیکیدار بن گئے اور ان کے اعتراض شروع کر دیا. اور یہ جو ابھی اس وقت جو طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے، یہ کمینے یہ کیا، ان کے باپ دادے چرانے دادے پیدا نہیں ہوئے تھے. دین اسلام کے لیے علم بلند کرنے والی ہستیاں وہ کون تھی؟ وہی ہستیاں. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ ان کے راستے پہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی عزت، عظمت، شان جو ہمارا پر ضروری ہے، لازم ہے، اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق عطا فرمائے.